نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ اپنے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تمام ناظرین کو، تمام حاضرین کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیارے ماہ مبارک کے صدقے، ماہ میلاد کے صدقے رب تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موسم بہار ہے، میلاد کا بابرکت ماہ نور کی بابرکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ربیع الاول، ربیع النور کا بابرکت اور پیارا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس کے اندر وہ مہینہ جو ہمارے لیے، جو ایمان والوں کے لیے خوشیاں لایا، جو ایمان والوں کے لیے نعمتیں لایا، وہ مہینہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے دو چار باتیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ تین چار دوستوں کے، عزیز و اقارب کے اور بہت سے لوگوں کے سوال ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا میلاد منایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دور میں یہ اتنی بار آیا، یعنی کہ عام سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں اتنی بار آیا، عمر فاروق کی زندگی میں اتنی بار آیا، عثمان ذو النورین کی زندگی میں اتنی بار آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی میں اتنی بار آیا، کیا انہوں نے میلاد منایا؟ یہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فلاں ولی اللہ کی زمانے میں، غوث اعظم کے زمانے میں، شاہ محدث دہلوی کے زمانے میں، فلاں کے زمانے میں اتنی بار آیا، انہوں نے میلاد منایا۔ آج چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر واقعی میلاد منانا جائز ہے تو آپ بھی منائیے گا۔ پہلی بات، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ناظرین کرام، ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کیوں مناتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس محفل میلاد کا انعقاد صحابہ کرام نے کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کیا میلاد منایا؟ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اس محفل کو رب تعالی اللہ عز و جل نے خود پسند کیا۔ اس محفل پر انعام کی تقسیم میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ سب ہم اس محفل انعقاد کرتے ہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ کوئی کسی بادشاہ کا گڑھا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ بعد کی صدیوں بعد کا بنایا ہوا کوئی فنکشن نہیں ہے۔ محفل میلاد وہ تقریب ہے جس کا انعقاد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں کیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے عمل کی تصدیق کی، رب ذوالجلال نے عرش سے اپنی رحمت کا سندیسہ بھیج دیا۔ مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ایک محفل کو سجائے بیٹھے ہیں۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں تشریف میں
مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ایک اجتماع جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا، حالانکہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھی، ہر وقت کسی نہ کسی غزوہ میں، کسی نہ کسی مارکہ میں، کسی نئے افق پر دین کی شمع روشن کرنے میں مصروف تھے، اس کے باوجود ایک جلسہ انہوں نے منعقد کر رکھا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جید صحابی کرام ہیں، جید صحابی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، جلسنا تذکر اللہ ونحمد علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا قال اللہ ما جلسکم الا تاکا قالوا اللہ ما جلسنا الا ذاکا قال اما الا لم استخلفوا تحمتو لکم ولا کفو اتانی جبریل فخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ شعب الایمان جلد 1 صفحہ 200، دار الکتب العلمیہ برات، مسلم شریف، کتاب الذکر، باب الفضل کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بھی معتبر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو روایت کیا، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو لکھا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کی 2 جلد میں اس حدیث کو روایت کیا، اور صرف ایک حرف کے اختلاف کے ساتھ طبرانی اور شعب الایمان میں من علینا بکا ہے، اور مسلم شریف نے مننا بھی علینا ہے، مطلب ایک ہی ہے، فرق نہیں ہے، کیونکہ بیہی میں ضمیر کا مرجع اسلام ہے، اور یقیناً اسلام کی وجہ سے احسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے ہی سے ہوا ہے، اور سند صحیح کے ساتھ یہ مضمون روایت کیا گیا ہے کہ جس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں تشریف لے گئے تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا، صحابہ کرام سے پوچھا، ما جلسکم، میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ یہ کون سی محفل سجائی ہے آپ لوگوں نے؟ کس محبت نے تمہیں یہاں بٹھا رکھا ہے؟ کیا بیان ہو رہا ہے؟ جو فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دے وہ اپنی مسجد کے جلسے سے ناواقف نہیں تھے؟ پوچھنے میں حکمت یہ تھی کہ آج میرے کہنے پر میرے صحابہ جو جواب دیں گے، اور پھر جب میں اس کی تصدیق کر دوں گا تو وہ کل قیامت تک کے آنے والے میرے غلاموں کا جواب بن جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اس پر لوگ علم غیب پر سوال اٹھائیں گے کہ رسول کریم کے پاس تو علم غیب ہے، آپ لوگوں کے عقیدوں کے مطابق، یعنی کہ کہیں گے کہ آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم علم غیب رکھتے ہیں، تو کیا نبی کریم کو اپنی مسجد میں اس جلسے سے ناواقف تھے؟ یہ بھی سوال اٹھیں گے۔ تو آئیے بخاری شریف میں ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، حارثہ میرا لاڈلا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اگر وہ جنت میں پہنچ گیا پھر تو میں صبر کر لیتی ہوں، اور اگر جنت میں نہیں پہنچا تو پھر مجھے رونے کی اجازت دے دیں، میں اپنے حارثہ کو رو لوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح بخاری، حارثہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی تو بہت سی جنتیں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تیرا حارثہ کس جنت میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ام حارثہ، تیرا بیٹا تو سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے، تیرے بیٹے کو رب تعالی نے وہ مقام عطا کر دیا ہے جو شہیدوں میں ایک اعلیٰ مقام رکھا جاتا ہے، 7 آسمانوں کے پار جنت ہے۔ تو جو مدینہ شریف میں بیٹھ کر 7 آسمانوں کے اوپر کی باتیں ایک ماں والدہ کو بتا سکتا ہے، کیا وہ صحابہ کرام کی اس مجلس سے، کیا وہ صحابہ کرام کی اس جلسہ سے ناواقف تھے؟ بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے تصدیق کی، صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ کون سا جلسہ ہے، کون سی محفل سجائے بیٹھے ہو؟
فرمایا جب یہ صحابہ کرام جواب دیں گے تو قیامت تک کے آنے والے میرے غلاموں کے لیے ایک ثبوت بن جائے گا، ایک دلیل بن جائے گی۔ تو جناب والا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی وسلم کا جواب سنو، صحابہ کرام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تصدیق فرمائیں گے، میں عربی عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں، ایک تو کسی کو شک نہ رہے، دوسرا یہ کہ ہم جو کہ اس محفل کی تقلید کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، اسی محفل کا عکس پیش کر رہے ہیں، تو جن باتوں کی خوشبو وہاں جن کی خوشبو یہاں بھی ہو جائے، چونکہ نبی کریم صحابہ کے الفاظ ہمارے لیے بہترین تبرک ہیں اور محفل کے لیے بہترین مہک ہیں۔ جلسنا تذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ خلاصہ یہ کہ رسول کریم آج کے ہمارے اس جلسے کا موضوع بس یہ کہ ہم سارے بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ جلسنا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں جیسے آج تم بیٹھے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم بیٹھے ہیں، تذکر اللہ، خدا کو یاد کر رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں جس طرح تم نعرہ تکبیر لگاتے ہو، وَنَحْمَدُهُ، اور اس کی تعریف کر رہے ہیں، عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، تعریف کس لیے کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، تعریف کرنے کا سبب کیا ہے، عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اس رب نے ہمیں اس دین اور اسلام کی ہدایت دی، وَمَنْ عَلَيْنَا بِكَ، اور اس رب نے آپ کو بیچ کر، اور اس رب نے آپ کو بیچ پر ہم پر کرم فرمایا۔ اس رب تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اس رب تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اس رب تعالیٰ کے شکر گزار ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو بیچ کر ہم پر رحم فرمایا۔ سامعین کرام، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو میلاد میں حضور کی تعریفیں کرتے ہیں، حضور کو رب تعالیٰ نے ہم پر بیٹھ کر احسان فرمایا، احسان بھی مومنوں پر فرمایا، جو مومن ہے وہی خوشی کریں گے۔ تو سامنے آگے سنیں، وَمَنْ عَلَيْنَا، اس نے ہم پہ یہ احسان کیا، بیکا، تمہارے صدقے، تمہاری وجہ سے، تمہاری آمد سے، تمہاری جلوہ گری سے، تمہاری ولادت سے جو ہم پر احسان ہوا، ہم اس کا حوالہ دے رہے ہیں، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اہل حق کو مبارک ہو، تمہیں صدیاں گزر گئی، آج تم بھی اس موضوع کا جلسہ منعقد کرتے ہو جس میں روح یہ ہوتی ہے کہ امت کے افراد باوضو باادب بیٹھ کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے انہیں بھیجا، ہم پر کرم فرمایا۔ صحابہ کرام کہنے لگے وَمَنْ عَلَيْنَا بِكَ، صحیح المسلم کتاب اللہ والا باب الفضل الاجمع تلاوت القرآن اور سنن ترمذی میں ایک روایت موجود ہے۔ سامعین کرام آگے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اسی دن میں پیدا ہوا اور میں اسی روز مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ حدیث شریف ان ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مبارک دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ یعنی کہ میلاد کا معنی ہی پیدا کہ ہیں، میلاد کے لغوی معنی بھی چیک کر لو، لفظی معنی بھی چیک کر لو۔ میلاد کا معنی ہے پیدا کیے جانا۔ آج کا مولوی اپنے بچے کی پیدائش تو سال بعد منا لیتا ہے، اپنے بچے کا جنم دن تو بڑے جوش و خروش سے مناتا ہے، لیکن جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آ جاتا ہے بھائی پہلے تو ہیلے بہانے لگاتا ہے، بھی 9 کو پیدا ہوئے، 8 کو پیدا ہوئے، 2 کو پیدا ہوئے، بس جس دن بھی پیدا ہوئے
لیکن ہوئے تو ربیع الاول میں ہے نا. تمہیں ربیع الاول کے علاوہ کسی دن کی ثبوت ہے؟ تمہیں ربیع الاول کے اندر حضور نبی کریم کی ولادت پر ہی مرچیں کیوں لگتی ہیں؟ تمہیں بدعت اور شرک کے فتوے ربیع الاول کے اندر ہی تمہیں سوگ بھی یاد آ جاتا ہے، بدعت بھی یاد آ جاتی ہے، شرک بھی یاد آ جاتا ہے. جب تم اپنے بچے کی پیدائش پہ، جب تم اپنے بچے کا جنم دن مناتے ہو، تب تمہیں کوئی چیز یاد نہیں آتی، تب تمہیں کوئی شرک نہیں یاد آتا، تب تمہیں کوئی بدعت کا فتویٰ یاد نہیں آتا، تب تجھے دین کے اندر ایک نئی ایجاد کا کوئی ذکر نہیں ملتا. لیکن رسول کریم کا جب یوم پیدائش آئے، رسول کریم کے جب میلاد کی باری آئی، تب تجھے بہت مرچیں لگتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا رسول اللہ سے دشمنی پالنا چاہتے ہو؟ کیا رسول اللہ سے دشمنی کو خریدنا چاہتے ہو؟ نہ میرے بھائی نہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا. صحیح حدیث کے اندر یہ روایت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. بے مثل میلاد حبیب الرحمن بزبان حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب بناتے ہیں. میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے بیٹا جنا ہی نہیں. آپ ہر عیب سے پاک ہوئے ہیں. گویا جیسا آپ نے چاہا ویسا اللہ نے آپ کو بنایا. یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ. آئیے اب قرآن مجید کے اندر برہان رشید کے اندر دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے بھی میلاد کا ثبوت آپ کو دیتا ہوں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ جمعہ آیت 4 ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا اپنے رسول کو ان شانوں، فضیلتوں اور عزتوں، عظمتوں کے ساتھ بھیجنا اور اس رسول کا اپنے غلاموں کو پاک کرنا، انہیں فیض و برکت عطا کرنا. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ اپنا فضل جسے چاہتا عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے. اس کی وضاحت بعد میں کروں گا. اگلی آیت سماعت کریں. فضل مومنوں پر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر، مومنوں پر احسان کیا کہ جب ان میں سے ایک رسول بھیجا. آگے سنیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. قل کا صیغہ ہمیشہ کسی ایک ایسی بات پہ آتا ہے جب رب تعالیٰ کوئی خاص حکم دیتا ہے اپنے محبوب کی زبان سے. فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب آپ اعلان کر دو کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی کرو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے بڑھ کر کوئی دنیا میں فضل ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بڑھ کر آپ کے اوپر کوئی رحمت ہے؟ ارے نجدی، تم کو تو کلمہ پڑھانے کا احسان بھی گیا. یہ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، جشن میلاد گھر گھر مناؤ سبھی، آ گیا ہے تمہارا نبی. وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منائے گا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے آنے کی خوشی کرے گا جس پر رب تعالیٰ کا فضل ہوا ہے. کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرما دیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. پھر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یعنی کہ جہاں بھی دیکھو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریفیں ہی بیان کی ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام جنڈیوں کا ثبوت لے لیں تھی، جنڈیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں. جب تم اپنے بیٹے کا ولیمہ کرتے ہو، جب تم اپنے بیٹے کا جنم دن مناتے ہو، تب تجھے غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں لوگ گھروں میں چراگاہاں، لوگ گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں کو سجاتے ہیں. آؤ تمہیں میں ثبوت دوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، حدیث شریف میں موجود ہے، پیدائش کی رات حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ملا، جبریل یہ 3 نور کے جھنڈے لے جاؤ. ایک جھنڈا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گن پر لگاؤ، ایک جھنڈا
بیت اللہ کی چھت پر، اور تیسرا جھنڈا آسمان کی بلندیوں پر لگا دو۔ تم جھنڈیاں لگانے سے منع کرتے ہو، حضرت جبریل پر لگاؤ بدعت کے فتوے، حضرت جبریل پر لگاؤ شرک کے فضول خرچی کے فتوے، حضرت جبریل پر لگاؤ تو وہ تو بڑے بڑے نور کے جھنڈے لے کے آئیں گے، وہ تو بڑے مہنگے ہوں گے، اس سے تو کئی غریبوں کی شادیاں ہو جائیں گی، اس سے تو کئی غریب کئی مسکین آپ کے خیال سے زیر آب آ جائیں گے۔ لگاؤ حضرت جبریل پر فتوے، اس پر فتویٰ کیسے لگاؤ گے؟ اس کا جہاں جھنڈا ہوتا ہے وہاں تک اس کی حکومت ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اللہ اللہ شاہ کونین، جلالت تیری فرش کے عرش پہ جاری ہے، حکومت تیری۔ یہ تھا جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کی خوشی، انشاءاللہ تعالی جوش و خروش سے منائیں گے، اور دشمنان رسول کریم کو، دشمنان رسول کو منہ توڑ جواب دیں گے، ان کے گھروں سے، ان کے آباء و اجداد سے ان کے ثبوت دیں گے کہ آپ کے آباء و اجداد نے بھی میلاد منایا۔ آؤ اگر تم کہتے ہو کہ 9 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی تو آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم 9 کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے کو تیار ہیں۔ اگر تم کہتے ہو 11 کو ہوئی، 12 کو ہوئی، جس دن تم کہتے ہو، ہم تو سارا مہینہ ہی حضور کی پیدائش کے لیے منانے کے تیار ہیں۔ سارا مہینہ کیا، سارا سال کیا، ایک ایک منٹ رسول کریم کے آنے کی خوشی میں گزارنا چاہتے ہیں۔ تم بھی آؤ، اپنے دل کی اصلاح کرو، اگر کہ جن کے مر گئے ہیں وہ سوگ منائیں۔ ہمارے نبی تو کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اپنے کریم، اپنے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔